کے آغاز میں اہم خبر صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 53واں اجلاس مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 14 ارب روپے کے فنڈ منظور کر لیے گئے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔ اہم خبر ہے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 53واں اجلاس مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 14 ارب روپے کے فنڈ منظور۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔ تفصیلات جانیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 14 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 53ویں اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔ اجلاس میں سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ رفاقت علی کی شرکت، چیف اکانومسٹ مسعود انور، ممبران PND بورڈ اور متعلقہ محکموں کے افسران شریک۔ CERT اور DR ڈیٹا سینٹر کے قیام کے لیے 1 ارب 45 کروڑ منظور۔ پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹس کے لیے فنڈز منظور ہوئے۔ تحصیل لیاقت پور اور رجحان کے لیے 2 ارب 20 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ تحصیل نور بلدال ضلع خوشاب کے لیے 1 ارب 17 کروڑ روپے منظور۔ تحصیل علی پور شجاع آباد اور تونسا کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ تحصیل کوٹ مومن ضلع سرگودا کے لیے 1 ارب 26 کروڑ 40 لاکھ منظور۔ گورننس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز سے متعلق اسامیوں کے پوزیشن پیپر کی منظوری۔ MIS رپورٹس اور ڈیٹا کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق پوزیشن پیپر کی منظوری۔ آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی پاور لوم انڈسٹری بدحالی کا شکار ہے۔ بجلی اور سوتی دھاگے کی غیر مستحکم قیمتوں کے باعث پاور لوم مالکان شدید پریشان۔ کہتے ہیں حکومت نے اب بھی توجہ نہ دی تو یہ صنعت جلد ہی دم توڑ جائے گی۔ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھی جانے والی پاور لوم انڈسٹری تباہی کے دہانے پر۔ بجلی اور سوتی دھاگے کی قیمتوں میں اضافے سے پاور لوم مالکان انڈسٹری بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مالکان کہتے ہیں بجلی کے بھاری بل ادا کر کے تھک گئے ہیں۔ ہمارا گورنمنٹ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایک تو یہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہوئی پڑی ہے۔ اگر ہم نے سولر انسٹال کروایا ہے تو اس میں اب نئے قوانین نکال دیے گئے ہیں اور اس میں ہمیں وہ بھی مشکلات ہو رہی ہیں اور کام تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کوئی فیسلٹیز ملیں گی تو ہم اپنے مزدوروں کو کچھ دیں گے، کچھ ہمیں فائدہ ہوگا تو ہم اپنے بھی مزدوروں کو بھی فائدہ دیں گے۔ پاور لومز بند ہونے سے جہاں مالکان پریشان ہیں، وہیں ملازمین بھی گھر کا چولہا ٹھنڈا ہونے کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر مالکان نے لومز بند کر دیں تو پھر کئی گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ مزدور آدمی ہوں، یہاں پہ کام کار نہیں ہے، بجلی مہنگی ہونے والے حکومت کو چاہیے کہ کچھ بجلی سستی کرے اور ہمارے بارے کوئی توجہ کی جائے۔ ہم 500-600 روپیہ کمانے والے مزدور آدمیوں کے گزاری بہت ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم کو چاہیے کہ بجلی سستی کی جائے۔ پاور لوم مالکان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ لومیں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حالیہ بجلی کی غیر مستحکم قیمتوں اور سوتی دھاگے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے پاور لوم انڈسٹری مالکان شدید مالی بحران کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کی جانب سے کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اب بھی توجہ نہ دی تو یہ انڈسٹری جلد دم توڑ جائے گی۔ کیمرامین غیاض علی کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں چینی، چاول اور دالوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ انتظامیہ کی کوشش رنگ لانے لگی۔ مہنگائی میں کمی سے صارفین نے سکھ کا سانس لیا۔ تفصیلات جانیں اس رپورٹ میں۔ راولپور میں ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کی سخت مانیٹرنگ کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی اور دالوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ 100 کلو چینی کی قیمت 14,500 روپے ہو گئی۔ دال مسور 8,400 اور دال چنا 8,000 روپے فی من کی سطح پر آ گئی۔ پرچون مارکیٹ میں چینی کی قیمت 168 سے کم ہو کر 145 روپے فی کلو ہو گئی۔ دال چنا باریک 20 روپے کمی سے 200 روپے، دال چنا موٹی 210 روپے فی کلو ہو گئی۔ دال مونگ 4 روپے سستی ہو کر 336 روپے فی کلو تک آ گئی۔ دال ماش 340، دال مسور 220 روپے فی کلو ہو گئی۔ چاول باسمتی کچی کائنات 280 روپے اور چاول اری 100 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان کی ہول سیل مارکیٹ میں بھی چینی اور دال کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ 100 کلو چینی کا تھیلا 16,000 سے کم ہو کر 14,500 روپے کا ہو گیا۔ دال چنا کی قیمت 8,200 اور دال مسور کی قیمت 8,400 فی من ہو گئی۔ پرچون میں چینی کی فی کلو قیمت 145، دال چنا 205 اور دال مسور 210 روپے فی کلو ہو گئی۔ کائنات چاول کی قیمت بڑھ کر 312 روپے فی کلو ہو گئی۔ رحیم یار خان میں چینی 15 روپے فی کلو مزید سستی ہو کر 160 سے 145 روپے کلو سستی فروخت ہونے لگی۔ دکانداروں کے مطابق کرشنگ کا سیزن شروع ہونے سے چینی کی قیمتوں میں کمی آئی۔
आपको बताएं, लोधरा में एलपीजी माफिया बेलगाम, सिलेंडर गैस मजीद महंगी कर दी गई। औद्रा की तरफ से एलपीजी का सरकारी निर्ख 210 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर शहर के रिफिलिंग सेंटर्स 300 से 320 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त से शहरी परेशान हैं। लोधरा में नाजायज मुनाफाखोर माफिया आवाम को लूटने लगा। शहरी एक तरफ सुई गैस की लोड शेडिंग से परेशान है तो दूसरी जानिब एलपीजी की मनमाने निर्खों पर फरोख्त ने उनकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत गैस की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम है। एक तरफ सरकारी कीमत 210 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दूसरी जानिब हर दुकानदार धड़ल्ले से 300 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहा है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 1000 रुपए इजाफा हो चुका है। इस महंगाई में घर का चूल्हा कैसे जलाया जाए? गैस बहुत महंगी हो गई है, सार्फिन हम सारे लोग परेशान हैं और हुकूमत को इस तरफ ध्यान और तवज्जो देनी चाहिए कि गैस की कीमत कम करें। लोधरा शहर में इंतजामिया, सिविल डिफेंस और दीगर मजाज इदारों की नाक के ऐन नीचे गैर कानूनी गैस रीफिलिंग सेंटर्स बगैर किसी खौफ के काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी निर्खों को भी खातिर में नहीं लाया जा रहा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ गुज्जर से मुतालबा किया है कि एलपीजी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। सोना एक बार फिर महंगा, एक ही रोज में 3000 रुपए फी तोला इजाफा हो गया। 24 कैरात 4,63,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात 4,24,417 रुपए फरोख्त होने लगा है। सोने की कीमत के हवाले से अपडेट करें, सोने में एक बार फिर इजाफा है। एक रोज में 3000 रुपए फी तोला इजाफा। 24 कैरात 4,63,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,24,417 रुपए फरोख्त होने लगा। को बताएं, कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। मौसम सरमा की तातीलात 23 दिसंबर से होंगी। छुट्टियां 11 जनवरी तक जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। अहम खबर है, छुट्टियों के हवाले से कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। मौसम सरमा की तातीलात 23 दिसंबर से होंगी। छुट्टियां 11 जनवरी तक जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया है। अहम खबर है, मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से मौसम सरमा की तातीलात 23 दिसंबर से होंगी। छुट्टियां 11 जनवरी तक जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। मलकियती जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रिब्यूनल्स के लिए मेंबर तैनात करने का फैसला। मुल्तान समेत तमाम अजला में मेंबर तैनात होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद रशीद कमर मेंबर तैनात कर दिया गया। डीआरसी के फैसले के खिलाफ अपील के लिए मेंबर ट्रिब्यूनल अहकाम जारी करेंगे। मलकियती जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रिब्यूनल्स के लिए मेंबर तैनात करने का फैसला किया गया। मुल्तान समेत तमाम अजला में मेंबर तैनात होंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद रशीद कमर मेंबर तैनात कर दिए गए। डीआरसी के फैसले के खिलाफ अपील के लिए मेंबर ट्रिब्यूनल अहकाम जारी करेंगे। अहम खबर है, मलकियती जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रिब्यूनल के लिए मेंबर तैनात करने का फैसला। मुल्तान समेत तमाम अजला में मेंबर तैनात होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद रशीद कमर मेंबर तैनात कर दिए गए। डीआरसी के फैसले के खिलाफ अपील के लिए मेंबर ट्रिब्यूनल अहकाम जारी करेंगे। कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। शहर के मुख्तलिफ मकामात से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। कस्टम हुकाम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों में 19 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। मुल्तान में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कस्टम के रिडार पर। कस्टम इन्फोर्समेंट ने 1-2 नहीं, शहर से 19 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां तहवील में ले ली। पकड़ी गई गाड़ियों में टोयोटा प्रियस, विट्स, लैंड क्रूजर, BMW और मर्सिडीज शामिल हैं। कस्टम हुकाम का कहना है कि तहवील में ली गई गाड़ियों की मालियत 10.5 करोड़ से ज्यादा है। गाड़ियों को तहवील में लेने के बाद कस्टम हाउस मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कानूनी कार्रवाई के बाद गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ कम्प्रिहेंसिव स्कूल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो ना बन सका, नशेइयों को महफूज ठिकाना जरूर मिल गया। 1 साल कबल साबिक डिप्टी कमिश्नर ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बुनियाद रखी थी, मगर काम शुरू ना हो सका। मुकामी खिलाड़ियों का कहना है पवेलियन मौजूद नहीं और ना ही ग्राउंड में पीने का साफ पानी दस्तयाब है। मुजफ्फरगढ़ में खेल के मैदान इन दिनों में वीरान हैं, क्योंकि ग्राउंड्स की हालत जार इंतहाई खराब है। मुजफ्फरगढ़ के वस्त में मौजूद कम्प्रिहेंसिव स्कूल का स्पोर्ट्स ग्राउंड मंसूबा इल्तवा का शिकार है। ग्राउंड में अरसा दराज से क्रिकेट और हॉकी के मैचेस नहीं हुए। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत ग्राउंड की हालत ज़ात बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कई बार डिप्टी कमिश्नर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दी, मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। जिस तरह से हम आपको कहना चाहते हैं कि इस ग्राउंड में अगर हम खेलने आए तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है।
آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جھاڑیاں موجود ہیں، پیچھے یہاں پہ ادھر نشائی بیٹھے رہتے ہیں. مقامی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ چند سال قبل تک گراؤنڈ میں بڑے ٹورنامنٹس میں جنوبی پنجاب بھر سے ٹیمیں آتی تھیں، مگر اب نہ تو کرکٹ کی پچز باقی ہیں اور نہ ہی پویلین موجود ہے. جانور بنے ہوئے ہیں، یہاں دور دور سے بچے کھیلنے آتے ہیں، لیکن یہاں گندگی اتنی ہے، نشئی ہے، ہر جگہ گند مچایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کھیلنے میں مسائل ہوتے ہیں. کھلاڑیوں نے مزید کہا کہ واکنگ ٹریک بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے رات کے اوقات میں کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حکام صورتحال کا نوٹس لیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ. بہاول نگر میں شدید دھند کا راج، دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار. پولیس کی مسافروں سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. قاسم علی شیخ نے جوائن کیا ہے. قاسم بتائے گا. جب بالکل پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند کی جو لہر ہے وہ اس وقت موجود ہے. میں اس وقت موجود ہوں مین ہائی وے روڈ پر، جہاں پر شدید دھند کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ شدید اس وقت متاثر ہے. دونوں طرف دکھاتے ہیں کہ یہ مین جو ہے بہاول نگر سے لاہور جانے والا راستہ ہے اور اس وقت شدید جو ہے دھند کی لپیٹ میں ہے. یہاں کا اگر دکھائیں کہ کس طرح جو اس وقت دھند کی وجہ سے بڑی سلو اس وقت ٹریفک جو ہے اس کی روانی ہے، جبکہ ضلعی پولیس، ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے جو ہے اس سلسلے میں ایک ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کیونکہ بہاول نگر شہر میں اس وقت اور گرد و نواح میں شدید دھند پائی جاتی ہے. خاص طور پر اگر ہم بات کریں بہاول نگر سے لاہور اور ملتان جانے والے جو مین ہائی وے روڈز ہیں، وہاں پر جو شدید دھند کی وجہ سے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو ڈرائیور حضرات ہیں، انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. تو ٹریفک پولیس اور ضلعی پولیس کی جانب سے جو شہریوں کو وارننگ دی بھی جا رہی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں. اگر ضروری سفر کرنا ہے تو خاص طور پر فوگ لائٹ جو ہے اس کا استعمال کریں اور ایک اگلی گاڑی جو ہے اس سے مناسب فاصلہ رکھیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ. جنوبی پنجاب کے انتظامی افسر شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم. کمشنر سرگودا جہاں زیب عوان نے ڈویژن بھر کی ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. ادھر ڈپٹی کمشنر ملتان نعمان صدیق کی اعلیٰ سطح اجلاس میں ضلعی محکموں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت ہے. دوسری جانب ڈی جی خان میں اہم اجلاس میں بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے. سرگودا میں کمشنر جہاں زیب عوان کی زیر صدارت ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت جائزہ اجلاس. کمشنروں کو بریفنگ میں بتایا گیا ہیلتھ سیکٹر فیز 1 کی تمام 45 اسکیمیں مکمل ہو گئی ہیں. فیز 2 کی RHC اور BHU اسکیمیں 20 دن میں مکمل کرنے کا ہدف دے دیا گیا. فیز 3 کی 65 نئی اسکیموں کی منظوری. ٹینڈر رواں ہفتے اوپن ہوں گے. ادھر ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق نے اعلیٰ سطح اجلاس میں ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ADC ریونیو محمد ابو بکر، ADC جنرل محمد سیف بھی اجلاس میں شریک تھے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے عوامی فلاحی منصوبوں اور جاری ترقیاتی اسکیموں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کھلے مین ہولز اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت فوری کی جائے. دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں بجلی چوری کے خلاف کارروائی کے لیے DC آفس میں اہم اجلاس. ADC ریونیو عثمان منیر بخاری نے صدارت کی. میپکو، پولیس اور دیگر محکموں کے افسران کے اجلاس میں شرکت. اجلاس میں بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے احکامات جاری کیے. ADCR کا کہنا تھا بجلی چوری پر کنیکشن منقطع، مقدمات کے اندراج اور گرفتاریاں ہوں گی. جبکہ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کا نیو جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ، زیر تعمیر سڑک کے مرمتی کاموں کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا شہریوں کو صاف، خوبصورت اور سہولتوں سے آراستہ عوامی مقامات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. ادھر ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کا ڈرنک اسٹیڈیم کا دورہ، کھلاڑیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. DC نے انتظامیہ کو گراؤنڈز کی صفائی ستھرائی اور انتظامی امور بہتر بنانے کی ہدایت کی. جبکہ لودھرا میں DC کی زیر صدارت بورڈ مینجمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا اجلاس. کہا ووکیشنل ادارے فنی تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. نئے اسکلز ٹریڈرز متعارف کرانے سے اداروں کا معیار بہتر ہوگا. DC کی ووکیشنل سینٹر آف ایکسیلنس کا پروپوزل جلد فائنل کرنے کی ہدایت. بولے تربیت یافتہ افرادی قوت کے لیے بڑے اداروں سے MOU سائن ہوں گے.